دی سچ ٹی وی کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، اس کائنات کی خوبصورتی، دلکشی اور اس کے رنگ نہ صرف اس میں موجود حسین مناظر کی وجہ سے ہیں، بلکہ اس میں رہنے والی ان مخلوقات کی وجہ سے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت اور اس دنیا کو رونق بخشنے کے لیے پیدا کر رکھی ہیں۔ کائنات کی رونق نہ صرف انسانوں سے ہے، بلکہ اس کا ایک اہم ذریعہ چرند پرند بھی ہیں، جن کی خوبصورت آوازیں اور حسین بناوٹ اس ماحول کو کچھ اور ہی رونائی بخشتی ہیں۔ اور یہ پرندے اپنی خوبصورت آوازوں میں صبح و شام اللہ عز و جل کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی حسین بناوٹ اور کلکاریوں کو دیکھ کر بندہ بے اختیار یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دوستو، ویسے تو یہ تمام پرندے ہی اللہ تعالیٰ کی عظیم مصوری کا حسین شاہکار ہیں اور اپنی اپنی خصوصیات رکھتے ہیں، لیکن ان میں کچھ ایسے ہیں جو اپنی دلچسپ اور حیران کن خصوصیات کی وجہ سے صدیوں سے زیر بحث آ رہے ہیں۔ انہی میں ایک نام فونیکس اور فائر برڈ کا بھی ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ ناظرین گرامی، یہ پرندہ اپنی غیر معمولی خصوصیات کی وجہ سے مشہور ہے، جس میں سب سے اہم بات اس کا صدیوں تک زندہ رہنا ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس کی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس پرندے کے متعلق جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ 500 سے 600 سال تک زندہ رہنے کے بعد خود کو جلا کر راکھ کر لیتا ہے، اور پھر اسی راکھ سے اس کی نسل کا نیا پرندہ جنم لیتا ہے۔ اس پرندے کے متعلق ہر تہذیب کے اپنے اپنے نظریات اور نام ہیں۔ مثال کے طور پر چائنا میں اسے روکن یا فینگ ہارن کہا جاتا ہے، فارسی میں سمرغ، عرب میں اینکا اور ترکی میں تگرل کہا جاتا ہے۔ اس کے متعلق ایک بات جو تمام تہذیبوں میں یکساں ہے وہ یہ ہے کہ سب اس کو ایک مقدس پرندہ مانتے ہیں، اور شرعی اور مذہبی لحاظ سے بعض ممالک میں اسے بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ اس کا نشان اچھے شگن کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کی تاریخ کے مطابق یہ عرب اور قرون وسطیٰ کے ممالک میں پایا جاتا تھا، اور بعض جگہوں پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ عرب ممالک میں کوف کے پہاڑوں پر درختوں کی چوٹیوں میں بسیرا کرتا تھا اور زیادہ تر صحراؤں کا باسی تھا۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ یہ قرون وسطیٰ کی بہت سی کتابوں کا موضوع سخن بھی رہ چکا ہے، جن کے مطابق اس پرندے کی سب سے اہم بات اس کا دوبارہ جنم تھا، اور کچھ جگہوں پر یہ کہا گیا تھا کہ 500 سال پورے ہوتے ہی اس کے جسم سے خود ہی آگ کے شعلے نکلنے لگتے ہیں اور اس کو جلا کر راکھ میں بدل دیتے ہیں۔ پھر جب اس راکھ پر سورج کی شعاعیں پڑتی تھی تو اس راکھ سے دوبارہ اسی طرح کا پرندہ جنم لیتا تھا، جس کی خصوصیات بالکل اسی کی طرح ہوتی تھی، اور بعض روایات کے مطابق یہ 1400 سال تک بھی زندہ رہ سکتا تھا۔ عربی اور قدیم یونانیوں کے مطابق اس پرندے کو تمام پرندوں کا بادشاہ مانا جاتا تھا، کیونکہ یہ انتہائی طاقتور پرندہ ہوتا اور اس کی بناوٹ اور اس قسم کی ہوتی کہ یہ اپنے پنجوں میں کسی ہاتھی کو اٹھانے کی بھی صلاحیت رکھتا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس پرندے نے کبھی زمین کو نہیں چھوا، اور اس قدر اونچائی میں اڑتا کہ اس کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی ظاہری بناوٹ بھی انتہائی خوبصورت ہوتی ہے۔ یہ رنگوں کا حسین و خوبصورت امتزاج ہوتا ہے۔ اس کے پنکھ جامنی رنگ کے ہوتے ہیں اور دم نیلی، سبز اور سنہری ہوتی ہے، اور دکھنے میں بالکل کسی عقاب کی مانند ہوتا ہے۔ قدیم لوگوں کے نظریات کے مطابق اس کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ یہ پرندہ دنیا کے تمام علوم سے بھی واقفیت رکھتا ہے اور بہت بے ضرر ہے اور انتہائی وفادار بھی۔ اسی خصوصیات کی وجہ سے اسے لوئل برڈ کا نام بھی دیا گیا تھا۔ خواتین و حضرات، مختلف محققین نے اس کے متعلق مختلف رائے دی تھی۔ 5ویں صدی عیسوی میں ہیروڈوٹر نے اس کے متعلق کہا تھا کہ عربی ایک ایسے پرندے پر یقین رکھتے ہیں جسے میں نے صرف تصویروں میں دیکھا ہے، اور یہ پرندہ 500 سال بعد خود کو جلا کر نیا جنم لے لیتا ہے۔ ان کا اس پرندے کے عقیدے کے بارے میں کہنا تھا کہ وہ سورج دیوتا کو ماننے والا ہے۔ یہ اپنے باقی ساتھیوں کو لے کر سورج دیوتا کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور خود کو جلا کر راکھ کر لیتا ہے، اور پھر سورج کی شعاعیں پڑتے ہی نیا جنم لے لیتا ہے، اور اس کے رنگ اس کو دوسروں سے جدا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور مورخ نے کہا کہ اس کی آنکھیں نیلے رنگ کی ہوتی ہیں اور ٹانگوں پر سنہری پنکھ ہوتے ہیں، اور یہ انتہائی خوبصورت اور طاقتور ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، جے کیرولیگ نے اس کے متعلق کہا تھا کہ اس کے آنسو دفع امراض کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور اس میں بہت سی بیماریوں
کے لیے شفا ہے۔ اس بات کا ذکر انہوں نے ہیری پوٹر سیریز میں بھی کیا تھا۔ اس طرح ٹیکٹس کا کہنا تھا کہ یہ خوبصورت مور کی طرح ہوتا ہے اور اس کے رنگ انتہائی حسین ہوتے ہیں اور اس کا نام بھی ان رنگوں کی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ دوستو، یہ تمام داستانیں اور نظریات اس پرندے کے متعلق عرصہ دراز سے چلے آ رہے ہیں، لیکن موجودہ دور میں اس کا وجود فی الحال کسی نے نہیں دیکھا۔ خیر، یہ کائنات ایسی بے شمار مخلوقات سے بھری پڑی ہے، ہم کسی بھی مخلوق کے وجود سے انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہے تو پتھر میں بھی جان ڈال دے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی میری چھوٹی سی مگر بڑی ہی دلچسپ ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔